آ جاؤں ٹھیک ہے. نہیں یہاں آپ نے جس طرح کہا نا کہ کاٹن کی فصل کی طرف راغب ہے, اب یہاں اگر آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں کے دوران تو کاٹن حاصل کرنے کے چکر میں کہیں جھگڑے نہیں ہوئے, کہیں لائنیں نہیں لگیں. گندم کیا آٹا کی شارٹیج ہو گئی, اس کے اوپر لائنیں بھی لگی, فسادات بھی ہوئے, لاٹھی چارج بھی ہوئے, حتیٰ کہ مقصد بہت ساری انسانی قیمتی جانیں ضائع بھی ہوئی. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے حکومت کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے, کہ گندم کو ایک نفع اور فصل کے طور پہ, یہ تو شاہ صاحب آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, یہ فارمر کے پاس اگر 8 ایکڑ یا 10 ایکڑ ہے تو اس نے تو 4 ایکڑ گندم لگائی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فارمر کو موٹیویٹ کیا جائے اور اس کو انسینٹو دیے جائیں تاکہ وہ اس طرف راغب ہو. وہ موٹیویٹ کس طرح ہوگا؟ اگر اس کو فوائد بتائے جائیں, اس کو دیے جائیں, سبسڈی دی جائے, اسے سبسڈی دی جائے, اسے کوئی انسینٹیوز دیے جائیں, اس کی ارننگ کو گندم سے بہتر کیا جائے, تبھی فارمر موٹیویٹ ہوگا. میں چلیں شاہ صاحب کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب آپ یہاں اس علاقے کے مقصد کسان ہیں, کاشتکار ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ سکندر صاحب نے ابھی جو باتیں کی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ واقعتاً مسائل یہ ہیں یا کچھ اور صورتحال ہے؟ جی, اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں بیک میں جانا پڑے گا کہ ہمارے پاس, پہلے میں پانی کو لوں گا, ہمارے پاس پانی کے وسائل انتہائی کم ہیں. اس علاقے میں ششمائی نہر ہے, پانی پورے ہوتے نہیں. اب ایک کاشتکار کے لیے پانی, کھاد, بیج اس کی بنیادی ضرورت ہے, اس کے بغیر وہ کیا ہے, تنہا ہے. اب ڈی اے پی کو دیکھیں کس ریٹ پہ جا رہی ہے, یوریا کو دیکھیں کس ریٹ پہ جا رہا ہے, اور پانی, بجلی یا ڈیزل کو دیکھ لیں, ڈیزل 73 پہ ہے, جبکہ سن 93 میں ہمیں 1000 من ملتا تھا کپاس کا, صحیح, اور 260 روپے من تھی گندم. کسان خوشحال تھا, کیوں کہ فکس ریٹ تھے, بجلی کے فکس ریٹ سے 2200 سے لے کر 2700 تک, جتنی بھی بجلی جلا لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, ریٹ فکس تھے. اس کے بعد ڈیزل 6.25 روپے تھا 93 کے اندر, جی, اور گندم 260 تھی. اس ریشو کو اگر آپ قائم رکھیں تو اب دیکھیے 75 روپے لیٹر ڈیزل ہے. بجلی کا ریٹ اب 9 روپے یونٹ ہو گیا ہے صنعتی طور پہ. ڈی اے پی پہنچ گئی ہے 3200-3300 پہ, یوریا پہنچ چکا ہے 900 پہ. کاشتکار کدھر جائے؟ نہیں, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت نے قیمت تو بڑھا دی ہے 950, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی ضرورت ہے, سر اٹ مینس کہ قیمت 3 گنا بڑھ گئی. 260 تھی نا, بالکل ٹھیک, 1000 روپے ہو گئی, لیکن جو 6 روپے پہ ڈیزل تھا وہ 78 روپے پہ چلا گیا. 78 پہ چلا گیا. جو بوری اس وقت 310 کی ملتی تھی وہ 3200 روپے ملی. باقی چیزیں یعنی کہ انپٹ 10 گنا 12 گنا بڑھ گئی. اور جو اس وقت 190 روپے تھی یوریا, آج 900 پہ ہے. آپ اس روشو کو دیکھیں. نہیں, یعنی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر گندم کی قیمت بڑھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 4 گنا کر لیں, لیکن اس کے بعد جو کاشت کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کی قیمت 12 گنا جو ہے 12 گنا زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے نہیں آتی کسان کے بارے میں. میں اپنے بھائی شراز صاحب کی بات کو تھوڑا سا انہیں ٹوکنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کپاس کی قیمت 4300-4400 ہو گئی. بھلے قسمت سے یہ پہلا سال ہے جب ہمیں اتنی قیمت ملی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب کپاس پہ خرچہ گن لیں. کسان بیچارہ تو اسی جگہ کھڑا ہے, بالکل صحیح, اس کی پیداوار 15 من سے اوپر نہیں گئی. اس کے کئی عوامل ہیں. جو بڑا کاشتکار فارمنگ والا ہے, محکمہ معافی دیجیے گا, میں گورنمنٹ کے محکموں کو بھی تھوڑا سا نہیں آپ کہیں بالکل کہوں گا کہ وہ بھی بڑے فارمر کے پاس جائیں گے. میرے پاس, جو میرے جیسے 4 بھائیوں کے ساتھ پاس ان کا کوئی آنے کا مقصد ہی نہیں ہے. انہوں نے ہماری کپاس چیک نہیں کرنی, انہوں نے بڑوں کی کرنی ہے. انہوں نے ہماری گندم نہیں دیکھنی, انہوں نے بڑے فارموں کی دیکھنی ہے. ہم کہاں جائیں؟ نہیں, یہاں ایک اور کوشچن آپ جی بتائیں. ایک منٹ. اس کے بعد
اب کسان کے لیے زمین خالی رکھنا مجھ جیسے یا میرے دوسرے بھائیوں کی طرح ہمیں ہماری مجبوری بن گئی کہ زمین خالی ہم رکھ ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے کس طرح رکھیں گے آپ؟ پوری ہی نہیں ہوتی. آپ نے کہا کہ اس کا متبادل یا زمین بڑھنی چاہیے. ہاں وہ تو بڑھ نہیں سکتی, وہ تو کم ہو رہی ہے نا الٹی. زمین کو بڑھانے کے لیے اب پاکستان کا 2/3 حصہ غیر آباد ہے. اس کے لیے کیا گورنمنٹ نے کچھ کیا؟ 2/3 اگر آباد ہو جائے تو کیا پاکستان کی قسمت نہ کھل جائے؟ لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کی چاہیے کہ پالیسیاں بنائے, ایسی ایک ایگریکلچر پالیسی لانچ کرے جس کے تحت یہ ساری جو آپ نے کہا 2/3 یہ تو ارباب اختیار کا کام ہے نا, بالکل ہے, میرا یا میرے بھائیوں کا تو کام نہیں ہے. نہیں یہاں جس